اب ایک آپشن دیا ہے حکومت نے، میں اس پہ آ جاتا ہوں سر، بہت اہم آدمی ہے، پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، جس کی کہیں سے کوئی تردید نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگ لے صدقے دل سے تو وہ رہا ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ ہاں، یہ رانا صاحب کی بات آپ سنا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ کے پروگرام کے دامن میں وقت بھی کم ہوتا ہے، بندہ زیادہ تفصیل سے بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنا کوشش کرتا ہوں مدعا آپ کے سامنے رکھ سکوں. دیکھیے، اس وقت جتنے کیسز جناب عمران خان صاحب پہ ہیں، میرٹ میں تو ان پہ ایک بھی کیس نہیں ہے، پولیٹیکل کیسز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ جس راستے سے جاتے ہیں آپ اسی راستے سے واپس بھی آتے ہیں. اگر تو میرٹ پہ کیسز ہو نا، آپ عدالت میں اپنی لڑائی لڑیں، لیکن 150-200 کیسز جناب عمران خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں، 100 سے زیادہ بڑے کیسز بنائے گئے ہیں. میرٹ پہ نہیں ہے، پولیٹیکل بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں. ان کو ایک طرح سے ایک سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا سخت میسج دینے کے لیے یا ان کو تنگ کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں. چونکہ پولیٹیکل ہیں اس لیے اس کا حل بھی پولیٹیکل ہوگا. ڈاکٹر صاحب، اس کا حل پولیٹیکل ہوگا، یہ سیاسی کیسز ہیں. اب آپ نے کہا کہ معافی والی بات آپ نے کی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اپنا محترم رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے. دیکھیں، وہ ان کا نقطہ نظر ہے، میں اس کو اس طرح سے ایگری نہیں کرتا. غلطی ہر طرف سے ہوئی ہے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جناب عمران خان صاحب بھی جا کے ساری چیزوں کی معافیاں مانگیں اور ہم لوگ ہی کہیں کہ جناب ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی، مطلب ہے کہ گولی بھی ہمیں لگی، گرفتار بھی ہم ہوئے، لیڈر بھی ہمارا جیل میں ڈالا گیا، لوگ بھی شہید ہمارے ہوئے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا، مافیا بھی ہم مانگیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے پھر سب نے دل بڑا کرنا ہوگا، اور اس کا راستہ بھی جناب عمران خان صاحب دے چکے ہیں. اور اس میں اس ناچیز کا ایک رول تھا کہ بار بار یہ پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ 16 فروری کو 8 فروری کو الیکشن ہوا پچھلے سال. ڈاکٹر صاحب، ایک ہفتے بعد مجھے موقع ملا اپنے لیڈر سے ملنے کا، اور وہاں میں نے پہلی ملاقات میں یہ بات کی تھی کہ میں جو مجھے چیز صحیح لگتی ہے میں کہتا ہوں خان صاحب سے. مجھے اس وقت یہ لگا کہ گفتگو سے مسئلہ حل ہوگا، راستہ پولیٹیکل ہی اپنانا ہے. بہت لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے لاکھوں لوگ نکالنے ہیں، 10 لاکھ نکالنے ہیں، 20 لاکھ نکالنے ہیں، فلانا کرنا ہے. کوئی کہتا ہے یہ کرتا ہے، کوئی کہتا نہیں عدالتوں سے انصاف ملے گا، کوئی کہتا نہیں اپنا پارلیمنٹ میں، نہ پارلیمنٹ سے انصاف ملے گا کیونکہ وہاں فارم 47 کے لوگ ہیں. جو فارم 47 سے آیا ہے وہ آپ کو انصاف دے گا، وہ اگر آپ کو انصاف دے گا تو خود گھر جائے گا. خان صاحب سے میں نے بات کی تھی، اور خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ فتح مکہ ماڈل کی آپ بڑے بات کرتے تھے اور آپ ان چیزوں پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. فتح مکہ ماڈل کا مطلب یہ ہے عام معافی، سب ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں اور آگے جانے کی بات کریں. ظاہر ہے ہم نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. تو وہاں خان صاحب نے یہ بات کی کہ یس، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کے ویسٹ نے بڑی ترقی کی. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، نیلسن منڈیلا صاحب نے اتنی بڑی اپارٹھی نسلی امتیاز کو ختم کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے. تو اس کو لمبی بات کو سمیٹ کے میں یہ کہوں گا کہ رانا صاحب نے جو بات کی ہے نا، پھر اس کو صرف ہم پہ لاگو نہ کریں، پھر سب کھلے دل سے آئیں. ابتدا تو کر دیں سر، آپ ابتدا کر دیں، آپ ابتدا کر دیں سر، آپ ابتدا کر دیں، پھر حکومت بھی آ جائے گی معافی مانگنے کے لیے. آپ ابتدا تو کریں. لیکن ابتدا میں تو بات ہماری بڑی کلیئر ہے. اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، 9 کو ہوا، خان صاحب گرفتار ہوئے، اور 11 کو خان صاحب کی پیشی تھی سپریم کورٹ میں جہاں ان کی رہائی ہوئی. 11 کو میری بھی گرفتاری ہوئی سپریم کورٹ سے تھوڑا سا باہر سرینا ناکے پہ. خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تو پہلے دن ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ایکسیسز ہوئے ہیں 9 مئی میں، جن لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہوا، جس نے کوئی غلط کیا ہے وہ غلط کیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ پارٹی پالیسی تھی، پارٹی نے سب کو کہا کہ جا کے توڑ دو، آگ لگا دو، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. خان صاحب ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں.